بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے نسبت پیغمبر کے عنوان پر چند باتیں پیش کرتا چلوں۔ شاعر کہتا ہے، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جن کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی ہر چیز نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس پر اس کائنات کا مدار ہے، ایک ایسی چیز ہے جس پر پوری کائنات کھڑی ہے۔ شمس و قمر کھڑے ہیں، شجر و حجر کھڑے ہیں، مشرق و مغرب قائم ہے، شمال و جنوب قائم ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جس چیز پر قائم ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دو کہ ایک ایسی چیز جس پر نبیوں کی نبوت قائم ہے، جس پر اولیاء کی ولایت قائم ہے، جس پر علماء کا علم قائم ہے، جس پر فقہاء کی فقاہت قائم ہے، جس پر خطباء کی خطابت قائم ہے، ایک ایسی چیز ہے جس پر ابو بکر کی صداقت قائم ہے، عمر کی عدالت قائم ہے، عثمان کی شرافت قائم ہے، جس پر علی کی شجاعت قائم ہے، جس پر حسنین کی شہادت قائم ہے، اور 1400 سال کے ہر مسلمان کا ایمان قائم ہے۔ میں آج اس چیز کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے وہ کون سی چیز ہے جس پر ساری کائنات کا مدار ہے۔ میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں بغیر تمہید کے کہتا ہوں، اس چیز کا نام ہے نسبت پیغمبر، جس پر دنیا اور جہان قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں 1,24,000 انبیاء کرام نکلے۔ نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے، نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سب سے پہلے اگر پڑی تو وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ وہ نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے پہلے دنیا میں ضرورت 1,24,000 انبیاء کرام کو پڑی، وہ نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں خود بخود آ گئی۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، انبیاء کرام کو نسبت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی، یہ قرآن کہتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب 1,24,000 انبیاء کرام کی ارواح کا میں نے اجتماع کیا، سارے پیغمبروں کی روح کو میں نے ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کر کے میں نے ان کے سامنے یہ کہا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، لیکن ایک بات سنو، ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد ایک آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور وہ آخر الزمان نبی کون ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا اور تمہاری نبوتوں کا اعلان کرے گا، اور وہ تمہاری سچائی کا اعلان دنیا میں کرے گا، کیونکہ تم ان سے پہلے دنیا میں گزر چکے ہوگے۔ اور آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبیوں کی روح، میں تمہیں
خطاب کر کے کہتا ہوں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ، اس نبی کی نبوت کا اعلان اپنے اپنے دور میں کرو کہ ہمارے بعد آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، اس طرح اس کی مدد کرو۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ آگے کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس پہ پکے ہو کہ تم تمام انبیاء کرام کی ارواح نے جواب دیا؟ اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تمام انبیاء کی ارواح نے اقرار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تم اقرار کرتے ہو، تم اعلان کرتے ہو، پھر تم گواہ ہو جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم گواہ ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی نبی ہیں اور ساری دنیا کے نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، 1,24,000 انبیاء کرام کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا اعلان کرنا پڑا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے جب شجر و حجر نہیں تھے، شمس و قمر نہیں تھے، ایک جلسہ کیا، ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کی جھلکیاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، جو کانفرنس پروردگار نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے کی، اس کانفرنس میں سامعین تمام انبیاء کرام کی روحیں تھی اور اس کانفرنس میں مبصر بھی خدا تعالی تھا اور صدر بھی خدا تعالی تھا، اور اس کانفرنس کا موضوع اور عنوان شان مصطفیٰ تھا۔ اس کانفرنس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اے نبیو تم ایمان لاؤ، ابھی تو دنیا میں کچھ بنا ہی نہ تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی۔ اللہ پاک تمام نبیوں کی روح کو جمع کر کے کہتا ہے لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ، یہ اقرار داد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ اے نبیو تم اس کا اقرار داد پر دستخط کرو۔ تو تمام انبیاء کرام نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری کیا مجال کہ ہم اس نبی کی نبوت پر دستخط نہ کریں۔ تو معلوم ہوا 1,24,000 انبیاء کرام کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا صدقہ ہے۔ تو تم قرآن کا مطالعہ کرو، تو تم قرآن کو پڑھو کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو سب سے پہلے ضرورت کس چیز کی تھی؟ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا یہ نسبت پیغمبر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا یہ بھی نسبت پیغمبر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ بھی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرنا یہ بھی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن بیان کرتا ہے وما ارسلناک، اور آگے کیا بیان فرماتا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، آگے کیا بیان فرماتا ہے؟ اے نبی تو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر نازل ہوا ہے، رحمت بن کر گیا ہے۔
میرے بھائیوں، آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری کی ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہ آتے، یہ کوئی بھی چیز نہ ہوتی۔ میرے نبی کے صدقے میں یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہے۔ شمس و قمر بنایا گیا ہے، شجر و حجر بنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے صدقے میں تو ہی آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، پلیز ہمارے ویڈیو کو پورا واچ کیجیے، اور اس کے بعد لائک ڈن سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے۔ اچھی لگے اگر ہماری یہ ویڈیو تو پلیز بندہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس طرح کی ویڈیو، اسلامک ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اور کمنٹ کیجئے کہ ہمیں اس طریقے کی ویڈیو چاہیے، تو انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو اچھی انداز میں لانے کی کوشش کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔